الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان
الإنسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حضرات و حاضرین، سورہ عصر کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ یہ قرآن مجید کی مختصر سی صورت ہے، 3 آیات پر مشتمل، لیکن معنی مفہوم کے اعتبار سے بڑی وسیع و عریض ہے۔ اسلام کا ایک جامع تصور اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ جب بھی وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے تو اس سورت کی تلاوت کرتے اور سلام کہہ کر جدا ہو جایا کرتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کامیاب زندگی گزارنے کے 4 رہنما اصول بیان فرمائے ہیں، جو تقریباً سارے کے سارے دین کا احاطہ کرتے ہیں۔ 4 اصول اللہ رب العالمین نے انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کے بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے، اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ ان الانسان لفی خسر۔ پہلے اللہ نے قسم اٹھائی کہ زمانے کی قسم، سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر، گھاٹے کے اندر، نقصان کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ آگے 4 قسم کے لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ جو لوگ یہ 4 اعمال کرتے ہیں ان کی زندگی کامیاب زندگی ہے، ان کی زندگی خوشگوار زندگی ہے، ان کی زندگی ضائع نہیں ہو رہی، بلکہ قیامت کے دن ان کے یہ کیے ہوئے اعمال ان کی نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائیں گے۔ فرمایا الا الذین آمنوا، سب سے پہلا عمل زندگی کی ساعتوں اور گھڑیوں کو کارآمد بنانے کا، اس زندگی کے اندر، اس زندگی کے صبح و شام سے فائدہ اٹھانے کا پہلا اصول الا الذین آمنوا، فرمایا جو بندہ ایمان لے آیا اس کی زندگی کامیاب زندگی ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی وضاحت آپ نے پہلے تفصیل سے سنی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جبریل امین آئے، انہوں نے ایمان کی تعریف، ڈیفینیشن پوچھی تو آپ نے 6 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ وہ حدیث جو آپ نے سنی ہے، میں مختصر سا ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں دوبارہ تازہ ہو جائے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ اللہ کی ذات پہ ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانا، اللہ کی آسمان سے نازل کردہ کتب پہ ایمان لانا، اللہ کے انبیاء اور رسولوں پہ ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر پر یقین اور ایمان رکھنا۔ یہ 6 باتیں ایمان کے اندر شامل ہیں جن کی وضاحت پہلے آپ سن چکے ہیں۔ لیکن ایمان لانا کس طرح ہے؟ محدثین نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ ایمان کہتے ہیں تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان و عمل بالجوارح، دونوں الفاظ ہیں کہ ایمان کہتے ہیں دل کے ساتھ کسی بات کو تسلیم کرنا، زبان کے ساتھ اس کا اقرار کرنا، اپنے اعضاء کے ساتھ وہ اعمال کرنا۔ یہ 3 چیزیں ایمان کے اندر شامل ہیں۔ اب جو بندہ اعمال کرتا ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا یا زبان سے اقرار نہیں کرتا تو اس کے وہ اعمال کسی کام کے نہیں ہیں، یا وہ دل میں تصدیق دل سے کرتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا رہتا ہے، اعمال نہیں کرتا، اپنے اعضاء کے ذریعے وہ اسلام پہ عمل نہیں کرتا، اس کا دل سے تصدیق کرنا یا زبان سے اقرار کرنا کوئی فائدہ اسے نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا
آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو صحیح طریقے سے کامل اور اکمل ایمان لے آؤ اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی آسمان سے نازل کردہ کتاب پر اس طرح ایمان لانا ہے جس طرح ایمان لانے کا حق ہوتا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اپنے دل سے تصدیق بھی کرنی ہے، زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کر کے یہ ثبوت دینا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام کے اندر مکمل داخل ہو چکا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، دل سے تصدیق بھی کرنی ہے، اور اعمال صالحہ یہ انتہائی ضروری چیز ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور بے شمار دلائل کے ساتھ اس بات کا ثبوت دیا ہے اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ ضروری چیزیں ہیں، اور عمل صالح کے ساتھ ایمان ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ آپ نیک اعمال کرتے ہیں لیکن دل سے مطمئن نہیں ہیں، وہ نیک اعمال آپ کو فائدہ نہیں دیں گے، اور اگر آپ دل سے مطمئن ہیں اور نیک اعمال نہیں کرتے پھر بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہر بندہ اس بات کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ خالق و مالک ایک ہی ہے۔ ایک صحابی آئے تھے نا، عقیدہ توحید ایمان میں سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ عقیدے کی ہے۔ ایک اعرابی، ایک بدو آیا تھا، ویسے تو یہ بڑا وسیع و عریض مفہوم ہے، موضوع ہے، میں صرف ایک حدیث اس کے حوالے سے بیان کرتا ہوں، آپ کے ذہن میں خاکہ سارا آ جائے گا۔ ایک اعرابی آیا، ایک بدو آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرماتا ہے اللہ کے پیغمبر دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے پیغمبر کوئی ایسا عمل بتلائیں، کوئی ایسا کام بتلائیں میں وہ عمل کروں، وہ کام کروں، مجھے اللہ جنت میں داخل فرما دے۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اسماء میں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، اس کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کی عبادت شامل نہیں کرنی، اس کے اختیارات میں مخلوق میں کسی کو شامل نہیں کرنا۔ تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت یہ کہتی ہے جی اللہ مشکل کشا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ امام بری بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ اللہ داتا اور دستگیر ہے، لیکن اللہ کے ساتھ لاہور کے بزرگ علی حجویری بھی داتا ہیں۔ اللہ بھی غریب نواز ہے، ملتان کے حق باہو بھی غریب نواز ہیں۔ اللہ بھی اولاد دینے پر قادر ہے، نظام الدین اولیاء بھی اولاد دے دیتے ہیں۔ ابھی گزشتہ کچھ ایک دو ایام پہلے علی حجویری رحمہ اللہ کا عرس مکمل ہوا ہے، لوگ دور دور سے وہاں آتے ہیں، اور جب لاہور شہر میں داخل ہوتے ہیں تو لوگ اپنے جوتے اتار دیتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے یہ کیوں کرتے ہو؟ بزرگوں کے ادب و احترام میں۔ بھائی تمہیں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں جی، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں بھی ہے، لیکن ساتھ بزرگوں کا احترام اور خوف بھی اپنے دل کے اندر ہے۔ اس چیز سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں اس طرح داخل ہو جاؤ، پھر غیر کا ڈر اپنے دل سے نکال دینا ہے۔ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا ہے۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت اس طرح کرنی ہے کہ غیر کا ڈر اور خوف اپنے دل سے نکال دینا ہے۔ تو یہ ہے ایمان، اسلام۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سب سے پہلے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اپنے عقیدے اور عمل کو اللہ کی ذات کے لیے خالص کر لیتے ہیں، ان کی زندگی کامیاب زندگی ہے۔ جن کے اعمال میں، عقیدے میں ریاکاری نہیں آتی، نمود و نمائش نہیں آتی، جو صرف اللہ کے ڈر سے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں،
ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کہتی ہے کہ جی نماز تو فرض ہے، نماز تو ضروری ہے، لیکن وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ آپ تو کہیں گے کہ جی آپ ہر جمعے نماز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت اس عمل سے یکسر غافل زندگی گزار رہی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں جب نماز پڑھ لی، جہاں نماز پڑھ لی، جس وقت آنکھ کھلی نماز پڑھ لی، نماز ہو جائے گی، بس بات ختم۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی ہے جب اللہ نے حکم دیا ہے، جو نماز کے اوقات ہیں، جس طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھ کے بتلائی ہے، جس اوقات میں جس انداز سے نماز پڑھی ہے، اس انداز سے نماز پڑھو گے تم اسلام میں صحیح داخل ہو سکو گے۔ تو پہلے نمبر پہ فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اور ایمان اس طرح لانا ہے جس طرح ایمان لانے کا حق ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنے ہیں، عمل صالح کرنے ہیں، نیکیاں کرنی ہیں، نیک اعمال کرنے ہیں۔ اور نیک اعمال کس طرح کرنے ہیں؟ جو دل میں آیا اس کو نیکی بنا کے کر لیا، جو بات اچھی لگی نیکی بنائی، دین کا نام دیا، لیبل اسلام کا لگایا اور وہ عمل کر لیا، نہیں۔ فرمایا عمل وہ کرنا ہے جو عمل نیک بھی ہو، عمل وہ کرنا ہے جس عمل پہ محمد الرسول اللہ کی مہر موجود ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، عمل وہ کرنا ہے، اللہ نے عمل وہ قبول کرنا ہے جس عمل پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود ہوگی۔ ہے نیکی وہی ہے جو نیکی اللہ کے پیغمبر نے بتلائی ہے، آپ کے صحابہ نے وہ نیکی اپنی زندگی میں کر کے امت کو دکھلائی ہے۔ وہی نیکی ہے جو صحابہ اکرام نے کی ہے، جو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ دین، اسلام، شریعت صرف اسی چیز کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی میں جو عمل آیا اس کو نیکی بنا کے دین سمجھ کے کرنا شروع کر دیا، نہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرنے ہیں، اور ہر وہ عمل کرنا ہے جس عمل پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود ہوگی، جو اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی میں کیا ہوگا، آپ نے اپنے صحابہ کو کرنے کا حکم دیا ہوگا، جو آپ کے صحابہ نے اپنی زندگیوں میں کیا ہوگا، وہی نیک اعمال ہے۔ انہی نیک اعمال کو اپنی زندگی میں اپنائیے، انہی کو اختیار کیجئے، آپ کی زندگی و کامیاب زندگی ہے۔ آپ قیامت کے دن زندگی کے بارے میں پھر اس بارے میں آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی، آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے زندگی اس طریقے سے گزاری ہوگی جس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، آپ نے حکم دیا ہے، اس انداز سے آپ زندگی گزار کے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو قیامت کے دن اعمال کے ساتھ ان اعمال کو تولتے ہوئے، ان کا وزن کرتے ہوئے، حساب و کتاب کے وقت جب اعمال سنت نبوی کے مطابق ہوں گے، وہ اعمال آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان کو نا اللہ نے ایک درخت کے بیج کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جس طرح ایک درخت ہوتا ہے، اس کا جتنا اچھا صحت مند بیج اس کو لگایا جائے گا، اتنا ہی اچھا اس بیج سے درخت نکلے گا، اتنا ہی مضبوط تنا کھڑا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ فرماتے ہیں ایک درخت ہے جس کا بیج اچھا ہے، جڑیں اس کی زمین کے اندر ہیں، شاخیں اور تنا اس کا آسمان کی طرح بلند ہو چکا ہے۔ اس درخت سے، وہ اس بیج سے مراد وہ اسلام ہے، دین ہے، ایمان ہے۔ جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنے ہی اچھے اعمال صالح ہوں گے انسان کے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کیا؟ جتنا اچھا، جتنا مضبوط انسان کا ایمان ہوگا، اتنے ہی زیادہ بہتر اور اتنے ہی اچھے نیک اعمال ہوں گے، اور وہی انسان کے اعمال قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اسی طرح آگے اللہ رب العالمین تیسرا اصول بیان کرتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ حق بات کی تلقین کرتے ہیں۔
لوگوں کو حق کا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں۔ حق سے مراد دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، حق جو اللہ نے آسمان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نازل فرما دیا ہے، قرآن اور حدیث، یہی حق ہے۔ اور دوسری حق سے مراد انسان کے حقوق ہیں کہ وہ لوگوں کو بنیادی حقوق بھی ان کے دیتے رہتے ہیں، جس طرح وہ حدیث میں آتا ہے حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ تو فرمایا سب سے پہلے وتواصوا بالحق، وہ حق کی تلقین کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے رہتے ہیں۔ اسی آیت کے ٹکڑے میں عمل بالمعروف اور ونہی عن المنکر کا فریضہ اس کے اندر آ رہا ہے کہ وہ نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے رہتے ہیں، برائی سے لوگوں کو منع کرتے رہتے ہیں، جو اس امت کا خاصہ ہے، جو اس امت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لگائی ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، انہیں برائی سے منع کرتے رہتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، نسائی شریف کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے پاک نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ کہ جو بندہ نیکی کوئی گناہ کوئی برائی دیکھ لیتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے اسے روکے، اگر اس میں طاقت ہے وہ ہاتھ سے برائی روکے۔ فرمایا جس نے برائی کو دیکھ کر ہاتھ سے روک لیا وہ بری ہو گیا، وہ بری ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ فرمایا پھر جب تم برائی دیکھو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے اس کو روکو، جو زبان سے برائی کو روک لے گا وہ بھی بری ہو گیا۔ اگر زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہیں ہے، پھر اپنے دل کے اندر اس کو برا جانو، اس کے بارے میں نفرت پیدا کرو، اس چیز سے، اس برائی سے الگ ہو جاؤ، ان لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ فرمایا جو دل میں برائی کو برا جانتا ہے وہ بھی بری ہو گیا، لیکن دل میں برائی کو برا جاننا یہ سب سے کم تر ایمان ہے، سب سے ایمان کا ہلکا درجہ ہے۔ اور جو بندہ برائی کو دل میں بھی برا نہیں جانتا، جو دل سے بھی اس کو برا نہیں جانتا، وہ کہتا ہے یار بس ٹھیک ہے، لگے ہیں تو لگے رہنے دو، کیا ضرورت ہے ان کو چھیڑنے کی، بس بچے ہیں خیر ہے، نوجوان ہیں خیر ہے، شادی بیاہ کے مواقع ہیں خیر ہے، کون سی روز روز کے یہ عمل ہونے ہیں، کوئی بات نہیں۔ جو دل سے بھی برا نہیں جانتا وہ اسی طرح ہے کہ وہ خود گناہ کرنے والوں میں شامل ہے، اس کے دل میں پھر کم تر ایمان کا ذرہ بھی موجود نہیں ہے، جو برائی کو دیکھ کر دل میں برا بھی نہیں جانتا۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ برائی کو روکو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، گناہوں سے لوگوں کو روکو، راستہ گناہ کا بند کرو۔ اگر تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا اور گناہوں سے روکنا چھوڑ دیا، اللہ تم پر اپنا عذاب نازل فرما دے گا، اور ممکن ہے تم دعائیں کرو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول ہی نہ کرے۔ تم دعائیں کرتے رہ جاؤ، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہ کرے، تم اللہ پہ گلے شکوے شروع کر دو، اپنے اعمال کو دیکھو، اگر دعا تمہاری قبول نہیں ہو رہی تو ضروری اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ بات بھی شامل ہے کہ تم گناہ دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہو، برائی سے لوگوں کو منع نہیں کرتے، نیکی کی دعوت لوگوں کو نہیں دیتے۔ وتواصوا بالحق، لوگوں کو نیکی کا پیغام دینا ہے، دین کی دعوت اور پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا جس کے پاس میری ایک حدیث بھی ہے، بلغوا عنی ولو آیا، قرآن کی ایک آیت بھی جسے معلوم ہے، میری ایک حدیث بھی جس کے علم کے اندر ہے، وہ بھی لوگوں تک پہنچا دو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا میرے صحابہ، فلیبلغ الشاہد الغائب، جو آج اس اجتماع میں لوگ موجود نہیں ہیں تم ان تک میرا یہ خطبہ اور میرا پیغام پہنچا دینا۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت ایک حدیث بھی اگر معلوم ہے تو لوگوں تک پہنچا دو، ایک بات پہنچانے سے بھی دریغ نہیں کرنا، اپنے دل کے اندر بات نہیں پوشیدہ رکھنی۔ تو فرمایا وتواصوا بالحق، کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی زندگی میں لوگوں کو دین کی دعوت دیتا رہتا ہے، نیکی کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ،
جو کسی بندے کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور اس کی دعوت پہ وہ بندہ نیکی شروع کر دیتا ہے، جب تک یہ نیکی کرتا رہے گا اس دعوت دینے والے کو برابر اللہ رب العالمین اجر عطا فرماتے رہیں گے۔ جو بھی کوئی نیکی ہے، جو بھی اچھا کام ہے، اگر قیامت تک وہ عمل چلتا ہے، تو مر جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، تیرے نامہ اعمال میں اس نیکی کا اجر قیامت تک جاری رہے گا۔ اس لیے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، بہترین لوگ ہو تم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہنا، لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے رہنا۔ وتواصوا بالحق، فرمایا تیسرا کامیاب زندگی گزارنے کا رہنما اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، نیکی کی تلقین کرو، برائی سے انہیں منع کرتے رہو۔ اور آگے فرمایا وتواصوا بالصبر، اور جب نیکی کی دعوت دو گے، حق بات لوگوں تک پہنچاؤ گے، پھر تکلیفیں آئیں گی، پھر پریشانیاں آئیں گی، پھر لوگ تمہیں آوازیں کسیں گے، لوگ تم پر الزامات لگائیں گے، لوگ تمہارا راستہ روکیں گے، کوئی آگے سے تمہیں روکنے کی کوشش کرے گا، کوئی پیچھے سے کھینچے گا، کوئی دائیں سے آئے گا، کوئی بائیں سے آوازیں کسے گا، تم پہ الزامات لگائے جائیں گے، تکلیفیں دی جائیں گی، لیکن ان تکلیفوں میں، ان پریشانیوں میں، ان مشکل ترین حالات میں تم نے خود بھی صبر کرنا ہے، لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے، لوگوں کو صبر کا پیغام دینا ہے۔ اس لیے کہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اور یاد رکھنا صبر کرو گے، تمہارا صبر کرنا بے فائدہ نہیں جائے گا، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت صبر کرنے والوں کے شامل حال رہتی ہے۔ صبر کرنا ہے، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، دل برداشتہ نہیں ہونا، دل شکستہ نہیں ہونا، بلکہ تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں صبر کرتے رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہم اللہ کی توحید کا پیغام پہنچائیں گے، رب کی الوہیت اور ربوبیت کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں گے، ہمیں تکلیفیں نہیں آئیں گی، ہمیں چھوڑ دیا جائے گا۔ فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو تو اتنی تکلیفیں اور اتنی پریشانیاں اس دین کی دعوت دیتے ہوئے آئی تھی کہ ان کو آروں کے ساتھ ان کے جسم کو چیرا گیا تھا، تیل کے بلتے ہوئے، جلتے ہوئے اور کھولتے ہوئے تیل کی کڑھائیوں کے اندر ان لوگوں کو زندہ جلایا گیا تھا، پھینکا گیا تھا، جنہوں نے اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا تھا لوگوں تک۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں پہ تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آئی تھی، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مقدس تو کوئی نہیں ہے، پیغمبر کریم علیہ السلام سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ رب کی نظر میں تو کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ معصوم تو کوئی نہیں ہے، لیکن پیغمبر کو بھی تکلیفیں آئی تھی، پیغمبر کو بھی مشکلات آئی تھی، اور آج بھی آپ لوگوں تک حق بات پہنچائیں، لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ آپ کو تانے ماریں گے، لوگ جملے کسیں گے، سب سے پہلے رشتہ دار اور برادری سامنے آئے گی، برادری والے قطع تعلقی کر لیں گے، بائیکاٹ کریں گے، دوست احباب احتجاج کریں گے، تنہا چھوڑ دیا جائے گا، لیکن فرمایا وتواصوا بالصبر، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، رشتہ داروں برادری کی بات کو سن کر دین پر عمل کرنا نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نیکی کریں، سنت پہ عمل کریں، صحیح اسلام پہ، صحیح اگر معنوں میں آپ بدعات کو، خلافات کو چھوڑ کر صحیح دین اور اسلام پہ عمل کریں گے، لوگ آپ کو تانے ماریں گے۔ آپ رفع الجدین کریں، سنت پہ ہم سنت سمجھ کے ہم رفع الجدین کرتے ہیں، ہم سے پوچھئے، ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ مکھیاں اڑا رہے ہیں، ہم سنت سمجھ کے ٹخنا ننگا کرتے ہیں، لوگ آواز لگاتے ہیں یہ تو وابی ہیں، ہے ہی ڈبے کونج، کوئی کہتا ہے پانی لگا کے آ رہے ہو، کوئی کہتا ہے دریا پار کر کے آ رہے ہو، سنت سمجھ کے ٹخنا ننگا رکھتے ہیں لوگ، اس سنت کے پیچھے ہمیں تانے مارتے ہیں، ہم سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، لوگ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، ہم اونچی آمین کہتے ہیں، لوگ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ مسجد میں شور ڈال رہے ہیں،
کوئی آپ عمل کریں، ہم اپنے مردوں کو دفنانے کے بعد سنت کے مطابق گھر میں آ کے ہر بیٹا اپنے والد کے لیے دعا کرتا ہے، ہر عزیز رشتہ دار اپنے رشتہ دار کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتا ہے۔ ہم لوگوں کو دسترخوان پہ بلا کے کھانے نہیں کھلاتے، لوگوں کے سامنے تماشا نہیں کرتے۔ لوگ یہ تانا دیتے ہیں ان کا تو مر گیا، انہیں تو فکر ہی نہیں ہے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یہ تو کوئی دم درود ہی نہیں کرتے، انہوں نے بس بابا جی کو پھینک دیا ہے۔ نہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، شروع دن سے جب سے لوگوں نے صحیح دعوت توحید، دعوت اسلام، صحیح دین کی دعوت جب لوگوں تک پہنچانی شروع کی تھی، اس وقت سے لوگوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اس وقت سے صحیح اسلام پہ عمل کرنے والوں کو مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ حق بات پہنچانی ہے اور حق کے مقابلے میں، حق پہنچانے کی پاداش میں جو تمہیں تکلیفیں دی جائیں گی ان پر صبر کرنا ہے اور اللہ سے رحمت کی امید رکھنی ہے، صبر کر کے رہنا ہے، زندگی صبر کر کے گزارنی ہے۔ اپنی زبان پہ کوئی ایسا جملہ نہیں لے کے آنا، اپنی زبان پہ کوئی ایسے الفاظ نہیں لے کے آنے جس سے تمہارا رب ناراض ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب